أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا 23واں پارہ پڑھیں گے، 23rd پارہ، اور اس کی فرسٹ آیت پڑھنے کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ جی ربینہ۔ بالله من الشيطان الرجيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور میرے پاس کون سا غرض ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر اللہ رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبود کی سفارش میرے کچھ کام آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ پر عزت داروں میں شامل کر لیا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ جی یہاں پر کیا وہ ہے، سزا بس ایک یہ سورہ یاسین جی کی ہی آیت ہے، اور اس کے اندر جو ذکر ہے ان آیتوں میں وہ بندہ مومن کا ہے کہ ایک انسان جو کہ مومن تھا تو ان کی جو جان تھی وہ خطرے میں ڈال کر ایمان کی دعوت دی تو وہ مارے گئے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ مارے گئے تو شہادت پا کر جنت میں داخل ہوئے، تو ابھی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یا لیتا قومی یعلموا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ ہم نے ان آیت میں دیکھا کہ انہوں نے پھر اپنے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی جعلنی من المکرمین، کہ اے میری قوم داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کی، کس چیز کی بدولت مغفرت کی تھی، کہ وہ ایمان والے تھے۔ تو یہاں ایکچولی وہ جس طرح ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں تک وہ فائدہ پہنچے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں میں ایمان پہ شہید ہو گیا اور مجھے جو جگہ ملی وہ جنت ہے، اور جو رضا ملی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اور اس کی رضا حاصل کر کے جو اس کا حصول ہے وہ جنت ہے۔ جی اور سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو محتمہ طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس میں غلہ نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں سے کھجور اور انگور کے باغ لگائے اور نیز ان میں سے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابلے قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی، اور ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یکا یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، اور اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا
جو زبردست علم والا ہے. اور یہاں پر چاند کے دیکھیے لیے یہ جو آیت نمبر 36 ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے جو بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، اور خواہ وہ درخت ہو، انسان ہو، یا کوئی اور چیز، اکیلی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں بنائی ہے. جس کا کوئی جوڑا نہیں وہ واحد لا شریک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورج چاند کی بات آ رہی ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے مدار میں مخصوص رفتار سے تیر رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس میں رات اور دن مقرر وقت پر آتے اور جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار اگر آپ دیکھیں تو چاند سورج کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جس طرح جس رفتار میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے اراؤنڈ، اس کے مدار میں، تو آپ دیکھیں اسی کی وجہ سے صبح اور شام ہو رہی ہوتی ہے نا. تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی حادثات سے بچاتی ہے، خواہ خشکی میں ہو یا سمندر میں. جو آگے کی بات آ رہی ہے خشکی اور سمندر کو لے کر، کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سمندر میں کسی چیز کا تیرنا بھی اللہ کے اذن سے ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی. اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیے، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی. نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. اور اگر ہم کشتی چاہیں تو ان بالخصوص کے جس ان کو کشتی کی بات ہو رہی ہے اس میں آیت نمبر 40 میں، سوری 41 میں، کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ اس کشتی میں جو بات کی گئی ہے کہ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا جیسے نوح علیہ السلام کی ہے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ خلاصی دیے جائیں گے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے کہ ان لوگوں کو ایک وقت متعین تک فائدہ دینا ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصلاحاً پرواہ نہیں کرتے. اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہوں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھانے کو دے دے. تم ندی سری غلطی میں ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ اگر تم سچے ہو. یہ لوگ بس ایک آواز سخت سے منتظر ہیں جو ان کو آپ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑتے رہتے ہوں گے. نہ وہ وصیحت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے. اور سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب یکا ایک قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے. کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا. وہ وہی قیامت سے جس کی رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے. بس وہ ایک روز کی آواز ہوگی جس سے یکا ایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. پھر اس دن کسی سخت شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم نے کیا کرتے تھے. اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں یہاں پر دیکھیے ہمیں ایک چیز پتہ چلی ہے
کہ اس آیت کے اندر کہ جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ تیار حالت میں آنکھیں عرش کی طرف لگائے سور پھونکنے کا منتظر ہے، جیسے ہی پھونکے گا سب قبر سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو آگے آیت آ رہی ہے، مجھے جو سورہ یاسین کی بہت ہی پیاری آیت لگتی ہے کہ ساری مہمان جیسے بھی ذکر آ رہا ہے اور تسلسل سے آتا رہے گا۔ پھر آپ آیت نمبر جب آپ دیکھیں گے 58 جو بھی پڑھی جانی ہے، جس کے عربی کے ورڈز ہیں قولم من رب الرحیم، کہ وہ کہیں گے تمہیں اپنے رب کی طرف سے سلام قولم من رب الرحیم، تمہیں اپنے رب کی طرف سے سلام ہو۔ تو جنت کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا دیدار، اس کی میزبانی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور زیادہ خواہش مند کرتی ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ وہ سب اپنی جگہ ہیں کہ وہاں پر چشمے بہہ رہے ہوں گے اور سب سے بہترین کھانا ہوگا، ہر چیز دنیا سے 100 ٹائمز بیٹر ہوگی، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ چیز فیسنیٹ کرتی ہے اور جو سب سے بہترین نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کی میزبانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ جی۔ اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، ان کے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرم، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا اور تمہارے سری دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ شیطان تم میں ایک کیسر مخلوق کو گمراہ کر سکتا ہے، ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے مونیوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیتے، پھر اس رستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت میں کہ یہاں جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس میں یہ لوگ نہ آنے کچھ۔ جی، دو طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو آئی ہے جنت، جہاں پر وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ وہ جائے، اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز دیں گے وہاں پر۔ اور جو سب سے پیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آپ پہ سلام ہوگا۔ اب اس کے آگے بات آ رہی ہے جنت کے بعد دوزخ کی، کہ آپ کے جو اعضائے جسم ہیں وہ گواہی دے رہے ہوں گے، تو کفر کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے برے عمل کی گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ، ایون آپ کے بچے بھی آپ کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سم ٹائم آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک بات رکھ رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے آپ کو انٹرپٹ کیا۔ تو یہاں سوچیں کہ آپ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں اور آپ کے اعضائے جسم، آپ کے ہاتھ پیر آنکھیں خود گواہی دے رہی ہیں کہ انسان نے اسے کن غلط کاموں پہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب ملے گا، کیونکہ عذاب جو ملے گا وہ پورے جسم کو ملے گا، اس میں ہاتھ پیر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ جو ہاتھ ہیں وہ بتائیں گے کہ کہاں آپ نے اس کو غلط استعمال کیا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اعضائے جسم جو ہیں، یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خیر والا کریں، کیونکہ وہ ایسی عدالت لگے گی کہ اس کے لیے کسی دوسرے اور تیسرے کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعضائے جسم گواہی دے رہے ہوتے۔ جی۔ چل سکتے ہیں اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے ہیں، اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اسی کو طبعی حالت میں اٹھا کر دیتے ہیں۔ سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے، اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایانے بھی نہیں، تو وہ محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کے ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر
حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم ان مویشیوں کو ان کے تابع بنا دیا، سو ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے جی ہیں؟ یہاں پر دیکھیں اور انہوں دو نے چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں. پہلے آئی ہے آیت نمبر 68 میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ان سے کہا جا رہا ہے جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ دیتے ہیں، کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ تو ایک چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بچپن والی عمر میں لوٹا دیا جاتا ہے. آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، اس کی میموری دیکھ لیں، جس طرح ایک نیو بورن بیبی جو ہے کلر بلائنڈ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی دیکھیں آئیز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بچے کو سم ٹائم نہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں ٹھیک سے نہیں سنائی دے رہا ہوتا، ان کے ڈفرینٹ طرح کی ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، دانت ٹوٹنے لگتے ہیں، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے. اسی طرح دیکھیں بچہ محتاج ہو جاتا ہے، مطلب چل نہیں سکتا. اسی طرح کیا ہوتا ہے، سم پیپلز جو جیسے ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں بھی معذوری ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ چیز ہمیں بتا رہے ہیں. دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ شاعری تو انہیں زیب ہی نہیں دیتی، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے جو ہر شخص کو خبردار کرتی ہے جو زندہ ہے، اور انکار کرنے والوں پر تو اللہ تعالیٰ پھر حجت قائم کر کے رہتا ہے کہ جو بھی انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، اور پھر اس پر حجت یہ قائم ہوگی کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ وہی مویشیوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو ہمارا مالک بنایا ہے. اگر آپ غور کریں کوئی بھی چیز لے لیں آپ، جیسے گائے کو لے لیں آپ، کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں مالک بنایا ہوتا ہے، ہم اسے گراتے ہیں، کاٹتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی جان دیکھیں تو ایک گائے کے اندر 4 مردوں کی اور 8 مردوں کی جان ہوتی ہے، کہ پکڑ کے جب وہ بھاگتی ہے کوئی ذرا غصے والی گائے ہو تو آپ دیکھیں کتنوں کو کھینچ لیتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں اپنے حکم سے ہمارے تابع کر دیا. پھر ہم ان سے گوشت بھی کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں کیا کیا کچھ نہیں بنتا، قورمے، کڑھائیاں اور ساری چیزیں. پھر پینے کے لیے اگر آپ دیکھیں مشروبات آج کل رمضان یا مسمودیز ہیں، یا جو ہے آپ دیکھیں لسی ہے، یا ساری چیزیں، دودھ بھی، دہی بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پنیر اور ہر چیز بنا کے ہم کھا رہے ہیں. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا ہم فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن پھر ہم اللہ کو واحد لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں اس کو واحد لا شریک ماننا چاہیے جس نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اور آپ یہاں پر صرف ایک چیز دیکھیں نا، ابھی پیچھے بھی جو آیت آئی تھی، جوڑے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بنائے، نباتاتوں، حیواناتوں یا انسانوں، اور وہ جو کھانے تم لے کر آتے ہو وہ یہ چیزیں جو تم کھا رہے ہو تم نے نہیں بنائی. فار ایگزامپل ابھی ہم رمضان میں کیا ہوتا ہے، زیادہ ہم لوگ فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے گروسریز تو ہم لے کر آئے، لیکن جب ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو کیا کیا ہے آپ نے، زیادہ سے زیادہ دھو کے رکھ دیا نا. وہ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کتنے بہترین جو ہے کلر اور مزے کے ساتھ بنائے ہیں. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ نعمتیں کھاتے ہوئے جس جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کہ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اسے واحد و لا شریک رب مانیں اور کسی کی عبادت نہیں کریں سوائے اس کے. جی. اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد ملے، اور ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائے جو حاضر کیے جائیں گے، تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزادگی کا باعث نہ ہونا چاہیے. بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مصنوع بیان کیا اور اپنے اصل کو بھول گیا. کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ
پوشیدہ ہو گئی ہوں گی تو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب یہاں دے پر دیکھیں 77 اور 78 آیت کو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. یہاں جو انسان کے اندر جھگڑے کی جو فطرت ہے نا اس پہ بار بار ضرب لگتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو لوگ بالکل نہیں پسند, تو اس عادت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. یہ اصولی پوائنٹس میں آپ لکھے ہیں. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں جو اثر نو بنا سکتا ہے اس کے لیے تو دوبارہ بنانا بڑا ہی آسان ہے. جس طرح ہم کوکنگ میں کوئی ایک ڈش جب ٹرائی کرتے نہیں تو ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس کبھی آ جاتے ہیں, کبھی ہم گروسری سے منگا رہے ہوتے ہیں, کبھی لینے بھاگتے ہیں, لیکن جب دوسری دفعہ بنانی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ بنا دیا سر میں, تو دوبارہ بنانا تو بڑا ہی آسان ہے, چاہے وہ ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں. ابھی ہم نے اسی میں سورہ یاسین میں بھی پڑھا جیسے یہ پارہ شروع ہے کہ وہ سور پھونکنے والا جب سور پھونکے گا تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جی آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا, اور وہ سب طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. اور ایسا ہے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے ایک پیدا کر دیا کے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے, پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو. اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ جس نے آدمیوں کو پیدا کر دیا ضرور قادر ہے کہ وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ ان چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے, اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بے شک. یہاں دیکھیں اس میں کیا کہا گیا, ویسے تو اللہ تعالیٰ زمین, آسمان, سورج, چاند, تارے اور پہاڑ, ستاروں سب کی بات کرتے ہیں. یہاں جو ایک بات ابھی پہلی بار ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے, الذی جعلکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون, کہ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. یعنی آج ایک نئی چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں, جیسے ہم بار بار جب اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کی ہے کہ آسمان کو چھت, زمین کو فرش, پہاڑوں کو جو ہے اس پہ کیل کی طرح گاڑ دیا کہ زمین جو ہے ڈولے نہیں, اور اس میں روشنی کا سبب جو بنایا سورج, چاند, ستاروں کو بنایا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارے یہ جو درخت ہیں میں نے اس لیے بنائے کہ یہ چولہے کی طرح استعمال کر سکوں ان کی لکڑی کو. آپ دیکھیں ہم اسی طرح یوز کرتے ہیں نا, پھر فرنیچر بھی اسی سے بناتے ہیں, اپنے اراؤنڈ دیکھیں ہم پیپر بھی اسی سے بنتا ہے. ابھی ہمارے آگے کتنے کاپیز اور یہ سب پڑھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. پھر آپ دیکھیں ابھی ہم اسی میں سورہ یاسین میں پڑھ کر آئے کہ جو جانور ہیں جو ہم پر حلال کیے ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں, ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے, اس سے مشروبات یعنی دودھ اور لسی اور دہی اور دوسری چیزیں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا استعمال ہمارے لیے اہتمام کیا ہے کہ گھر, روشنی اور اس کے ساتھ کھانا پینا, اس کو اگر کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے کس آگ کی ضرورت ہے, وہ تمام چیزیں بھی. اور پھر کیا ارشاد فرمایا, یہ وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے. مطلب اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کر دی, تو انسان کو اثر نو بنانا ذرا سوچنے والی چیز تھی. دوبارہ تو پیدا کرنا بڑے ہی آسان ہے, کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہ ہے اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یہ آیت بڑی ہی پیاری ہے. اگر آپ دیکھیں 82 آیت ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آخری جو آیت ہے سورہ یاسین کی, اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے جو کہ 83 آیت ہے. وہ کیا ہے, فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے. بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جیسے کہ ہم جب بھی کوئی انتقال کی خبر سنتے تو ہم کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون,
بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، تو ہر چیز کا جو اصل ہے وہ واپس اسی طرف جانا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ۔ اب ہماری سورہ صفات ہے، آیت اس میں جو ہے 182 ہے، رکوعات 5 ہے، تو اب آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا، ٹرانسلیشن وہ کر سکتے ہیں۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بھی بہتر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ جی یہاں پر دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والی ہے۔ اگر آپ نے اس کی آیت نمبر 3 دیکھیں تو اس میں کئی قسمیں ہیں، جن میں سے 3 کہی جاتی ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو حکم بجا لاتی ہیں، دوسری وہ ہے جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ پھٹکار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور تیسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے اور کلام کی نصیحت سناتے ہیں۔ تو ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے آگے والی آیت میں کہ سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا اس کا اینگل تھوڑا چینج ہوتا رہتا ہے، نہیں ساری زمین پر وہ یعنی ایک ہی وقت میں طلوع نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں وہ جس طرف، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر صبح ہو رہی ہے، آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں رات ہو رہی ہے، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا، اگر آپ اس میں دیکھیں جمع استعمال ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پہ دلالت رکھتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس پر زیادہ غلو کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 5 ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ جی عالم بلا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے اوکھان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور اے مسخراپن کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے کہ ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ تو وہ تو صرف ایک زور کی جھٹکی ہے کہ ایک یہ دیکھنے لگے گی اور کہیں گے کہ ہائے ہمارے خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کے وہ اللہ کے علاوہ سرپرست کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ سے راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لاؤ، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور جب ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود ہی گمراہ ہی تھے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ سو آپ آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں،
وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام ان پر دور چل رہا ہوگا اور صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوں گی، نہ اس سے درد سر ہوگا نہ اس میں پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچے نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کے طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اے میرا ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا، کیا تو قیامت کے آنے والے یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جان کر دیکھ لو، جانتے ہی اسے بیچو بچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجس پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کا عمل کرنا چاہیے۔ کیا اے مہمانی اچھی ہے یا سینڈ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا کر رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانیوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ جی یہاں پھر پر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ عظیم کامیابی کیا ہے کہ آپ عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اسے کہا گیا ھذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں زقوم کا جو درخت ہے اسے بتایا جا رہا ہے جہنم کی تہہ سے نکلا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی کڑوا درخت ہے، اور اہل جہنم جو ہے ان کے کھانے کا جو سامان ہوگا اسی سے ہوگا۔ وہ کیسا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گول سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے کانٹے سے لگے ہوتے ہیں، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ جی پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کی ڈیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہتا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول کو بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا ہے، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کے اولاد کو ہم نے باقی رہنے والے بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ یہاں السلام کی پر تابعداری کرنے والوں میں سے جی یہاں پر اب ابراہیم علیہ تفصیل السلام بھی۔ سے ایک انبیاء کرام کا ذکر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے مومن اور مخلص بندے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ تمام کا ذکر کیا جائے گا جو مومن اور مخلص بندے ہیں کہ ان کا ذکر خیر اللہ نے باقی رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اللہ واحد لا شریک کو مانتے تھے، اس کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے اس کی مشکل کتنی بھی بڑی ہو لیکن اس کا نام رہتی دنیا تک رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ہے
آیت نمبر 75 سے اور یہاں تک چل رہی ہے 72 تک، اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہم اس نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پکارا تو کیا ہوا کہ ان کے جو گھر والے تھے یہ ہوا کہ انہیں بچا لیا جائے گا، لیکن چونکہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی ان میں شامل تھا جو پیچھے رہ جانے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ واحد لا شریک کو نہیں مانتا تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے رشتے جو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی نیک ہے تو شوہر بھی نیک ہوگا، یا شوہر نیک ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، بلکہ ان میں سے جو بھی نیک ہوگا اس کو آپ کنسیڈر کریں کہ وہ بالکل ایسا ہے کہ حور ہے۔ اگر بیوی نیک ہے تو وہ دنیا میں حور ہے، اس کو نیک شوہر ملے گا، اور اگر شوہر نیک ہے تو وہ حور کی طرح جنت میں ہے اور اس کو نیک بیوی ملے گی۔ لیکن جو میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں جنت میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اس کے اندر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہوگی تو میں اس چیز کا شوق رکھتا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر تم سے ملائے، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جو نیک میاں بیوی ہوں گے وہ وہاں پر بھی ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں اولاد جو ہے، نیک اگر اولاد ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کا، آپ اسے اور وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اگر اولاد بھی جو ہے اللہ واحد لا شریک کو نہیں مانتی، اس کے ساتھ شرک کرتی ہے، تو آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پیچھے رہ گیا تھا اور بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب بات آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو کیا کہا گیا۔ ان کو ایک تو کہا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا تھا۔ قلب سلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ستھرا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، فساد سے بچتا ہو، ہر کسی کی جھوٹ غیبت تہمت ان سے بچتا ہو، اور جھگڑالو بالکل بھی نہ ہو، نہ فسادی ہو، بلکہ امن والا ہو۔ جی جب کہ اپنے رب کے پاس دل لائے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم پوچھ رہے ہو، کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو اے بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ اس بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے اور بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا اور اس ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، تو ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ جی تو یہاں ہم پر نے دیکھیں کیا چیز ہے، اگر دیکھیں یہ جو آیت شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، وہ قال انی سقیم، کہ انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ یہ وہی والا واقعہ ہے جب پوری قوم جو ہے وہ عید منانے کے لیے ایک الگ شہر میں جایا کرتی تھی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا وہ قال انی سقیم، کہ میری طبیعت تو خراب ہے، مطلب میں نہیں جا سکتا، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رک گئے، اور پھر کیا کرا، مندر میں گھس گئے، اور وہ جو بت تھے ان کو کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ کیا کرا، انہوں نے وہ کلہاڑی لی اور سارے چھوٹے جو بت تھے ان کو توڑ دیا، اور وہ کلہاڑی کس کے گلے میں ڈال دی، جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں، اور کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ جو آدمی جب سارے لوگ واپس آئے تو ان سے ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا تھا نا، جتنے وزراء تھے انہوں نے یہ کہا نمرود کو کہ یہ پیچھے رہ جانے والا جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کو بلایا، انہوں نے ہی ہمارے مندروں میں ہمارے بتوں کو گرایا۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کیا تم اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے پاس سے تمہیں ایک کلہاڑی ملی ہے کہ اس نے سارے چھوٹے بتوں کو مارا ہے تاکہ اس کی حکمرانی ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بات نہیں کر سکتے نہ، تو انہوں نے کہا کیا تم جو انہیں کھانا دیتے ہو وہ کھاتے ہیں؟ کہتے وہ بھی نہیں کھاتے۔
ایک اور جگہ اس کے بارے میں بتایا کہ ان پر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس تک کے اڑانے کے قائل نہیں ہے، اتنی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم کیوں پوچھتے ہو ان کو، پھر تو تمہیں انہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے، تم تو انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور جبکہ اللہ ہی ہے اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ تو انہوں نے آپس میں اس کے لیے ایک کیا کیا، وہ آگ تیار کی جو دہکتی ہوئی آگ تھی، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، تو مگر ہم نے اسے نجات دے دیا۔ دیکھیں ایک اللہ کی چال ہوتی ہے، ایک لوگوں کی چال ہوتی ہے، اور جب اللہ اپنی چال چلتا ہے تو ساری چالیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کتنے زیادہ ٹائم لگا کے، دن لگا کے انہوں نے اس آگ کو جلایا تھا، جس کے بارے میں الگ الگ رائے ملتی ہے کہ مور دین 1 month لگا ان کو وہ جلانے میں، کچھ لوگ 40 دن، اور اس طرح کہ جب وہ پھینکنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اتنی دہکی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے جب ڈالا ہے انہیں، تو آپ دیکھیں پھر وہی واقعہ کہ ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم تم کہو تم ہوا چلے اور آگ رک جائے۔ انہوں نے کہا میں بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب العالمین پہ کہ وہ مجھے اس چیز سے نجات دے گا۔ اور پھر پانی کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم تم کہو تو میں برسوں اور یہ آگ بجھ جائے۔ انہوں نے کہا میں بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب العالمین پر جو میرا رب ہے کہ وہ مجھے اس سے نجات دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پانی اور ہوا سے زیادہ کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ ہجرت کر کے گئے، اور آپ کے لیے کتنے پیارے لفظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر دعا کی ربی حبلی من الصالحین، یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ انڈر لائن کر لیں، خاص کر جب خواتین پریگننٹ ہیں یا اپنے بچوں کے لیے آپ دعا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی جب وہ ہجرت کر کے پھر شام چلے گئے تھے اس معاملے کے بعد، اور یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل عطا کیے تھے۔ پھر کیا کہا، کیا ارشاد ہوا، بشرناہ بغلام حلیم، کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ تو یہ اولاد کے لیے بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی کہ ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو لڑکا ہے جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب آگے جو ذکر آئے گا انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تسلسل سے، وہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ربی حبلی من الصالحین جو ہے حضرت اسماعیل کے لیے، کیونکہ اب ان کے ذبح ہونے کی بات آئے گی۔ جی آگے پڑھیے۔ اور ہم نے اسے ایک برباد بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائے، انشاءاللہ اگر آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت ایک کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کیا معاملہ تھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بڑا ہی پیار ہے، تو پہلے تو کہا کہ بیت اللہ کے پاس چھوڑیں، وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ انہیں بیت اللہ کے پاس چھوڑے جہاں پر کچھ نہیں تھا۔ اب یوں سمجھے جیسے ہم ڈیزرٹ پر جائیں اور وہاں کوئی چیز نہیں ہو، جب آپ ڈیزرٹ سفاری پہ بھی جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک ٹینٹ لگے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن اگر آپ دیکھیں جب دیون پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ سمجھے صحرا، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، نہ کوئی ایسی آسائش، نہ گھر نہ بار، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی وہ جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ جب ختم ہو گیا تو اور وہ دوڑی حضرت ہاجرہ، تو اللہ تعالیٰ نے زمزم دیا جو آنے والی آخری سانس تک آپ دیکھیں لوگوں کے لیے شفا ہے،
اس میں اللہ نے برکت رکھی اور ڈیزرٹ کے اندر وہ ایک چشمہ ٹوٹ پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیں وہاں پر لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر آبادی بڑھ جاتی ہے. تو وہاں لوگ آباد ہوئے اور آباد ہو کر ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا تو پھر ایک اور خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اب وہ واپس آئے ملنے کے لیے. تو اگر دیکھا جائے تو ان کی وائف خوش تھی حضرت حاجرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان کے بیٹے سے ملنے آئے, لیکن وہ اپنے بیٹے کو لے کر اور گئے ہیں اور انہوں نے کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا, ابا حضور آپ دیر نہ کریں, جلدی کریں, کیونکہ مجھے آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ مل جائے گا اور اس دنیا سے بہتر جو ہے جنت مل جائے گی. لیکن بس کیا کیجیے گا کہ میرا فیس اس طرح رکھیے گا کہ آپ کی فیس کے ساتھ نہ ہو کہ آپ سیڑھی پھرتے ہوئے گھبرائیں. اور جب آپ چلیں ہیں مینا کی طرف, آپ دیکھیں اگر بیت اللہ سے مینا کی طرف دیکھیں اچھا خاصا ٹریول ہے, اور آپ بات کرتے ہوئے جا رہے تھے حضرت اسماعیل سے, اور پھر جب شیطان آیا انہوں نے کہا اے ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو, اپنے بیٹے کو تم ذبح کر رہے ہو جس کے لیے تم نے دعا کی تھی. ابھی ہم نے دیکھا ربی حبلی من الصالحین وہ دعا کر رہے تھے. تو وہ کیا کریں گے, کنکر اٹھائیں گے اور مار دیں گے. اور ایسا 3 بار ہوا, اور وہ تینوں دفعہ کنکر مارنا شیطان کو اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ آج بھی یہ عمل حج کا رکن ہے. اس کے بعد وہ منہ پہنچ گئے اپنی اس جگہ پر جہاں ذبح کرنا تھا. وہاں جب وہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا جسے دمبا ہوتا ہے چکی ٹائپ کا, وہ, اور انہوں نے اس کو ذبح کیا. اور وہ بھی ہماری سنت میں سے ہے, کیونکہ اگر آپ پورا سلسلہ نسب دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی کہا جاتا ہے 50ویں پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل, اس کے بعد ایک 50 جنریشن گزری. اور اس کے بعد جو اگر گرینڈ ٹو گرینڈ ٹو گرینڈ 50 ٹائم آپ کریں جو سن تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اگر دیکھا جائے تو ہم ذبی اللہ کی امت کے نبی اور ان کی نسل سے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق تھے, اور پھر یعقوب, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, سارے انبیاء, حضرت داؤد, حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ, تمام انبیاء ان سے آئے. اور وہ تمام کیا کہلائے, بنی اسرائیل, کیونکہ حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ بنی اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت اسحاق کی آل سے ہوتے ہیں اور ان کا ذکر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں حضرت اسماعیل کی آل سے, اور ذبی اللہ کے نام سے حضرت اسماعیل جو ہے وہ تھے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی وہ تمام عمل, حضرت اسماعیل کو صحرا میں چھوڑنا تو آب زمزم کا ملنا. اس کے بعد آپ دیکھیں جب ان کو ذبح کے لیے لے کے گئے 3 دفعہ انہوں نے شیطان جو بہکانے آیا اس کو کنکر مارا ہے, وہ بھی حج کا رکن ہے. پھر آپ دیکھیں جو ذبح کیا گیا وہ پوری امت کے لیے کہا گیا حج کریں تو بھی کرنا ہے, اور حج کے بغیر بھی 10 ذی الحج کو آپ نے قربانی کرنی ہے. تو اس کو بھی رکن قرار دے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں اور ہم دیکھیں آخری نبی خاتم النبی کی امتی ہیں, تو ہم پر یہ چیزیں لازم کر دی گئی ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. ایون آپ دیکھیں صفا مروہ کے درمیان ان کی وہ جو سعی تھی, وہ جو دوڑ تھی, وہ اتنی پسند کی گئی کہ ہر عمرے پر آپ نے طواف کرنے کے بعد وہ سعی کرنی ہے. اسی طرح جو حج کر لیتے ہیں ہم, اور حج کر کے جب ہم نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے جو حج کا رکن ہے, اس میں بھی آپ کو صحیح کرنی ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی. کیوں؟ کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی تھیں. اور اس کے بعد دیکھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو تو حیات دی, ان کی جگہ قربانی کا جو ہے مینڈا آ گیا. پھر کیا کیا, ایک اور بیٹے کی بشارت دے دی. ابھی تو ایک ہی تھے نا حضرت اسماعیل, اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے بیٹے میں بھی اضافہ کیا. اور آپ دیکھیں وہ واقعہ بار بار قرآن میں آیا ہے. کیا تھا واقعہ کہ فرشتے آئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز ہیں, انہوں نے بھنا ہوا بکرا پیش کیا ہے. انہوں نے جب ہاتھ نہیں بڑھائے فرشتوں نے تو وہ پہچان گئے کہ یہ انسان نہیں ہے, فرشتے. اور پھر انہوں نے خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا. پھر وہ شوق ہو گئے, میں تو بوڑھا ہوں, بیوی بان سے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دیکھیں پھر اللہ نے ان کو حضرت اسحاق بھی دیے حضرت سارہ سے جو ان کی دوسری وائف تھی. اور آپ دیکھیں وہ تسلسل کے ساتھ تمام بنی اسرائیل کی جو نسل ہے پھر انہیں سے. جی تو آگے حضرت اسحاق کے ذکر آئے. اور ہم نے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی, اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہے اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں.
یقیناً ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کے قوم کو بہت بڑے درد سے نجات دے دی اور ان کی مدد کی تو ہوئی وہی غالب رہی، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھا راستہ پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ اے موسیٰ و ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جی اب بے آپ شک دیکھیں ان کو کیا نجات دی تھی کہ ان کو وہ مدین چلے گئے، مصر سے مدین چلے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر انہوں نے کہا کہ ہم مصر واپس آؤ، اور جب وہ مصر آنے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دی کہ ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ وہ بغل میں ڈالتے تھے چاندی جیسا ہو جاتا تھا، انہوں نے معجزے پیش کیے فرعون کے سامنے، جب اس نے نہیں مانا تو تسلسل کے ساتھ 9 عذاب اس پر آئے تھے، جس میں خون تھا، سرسری تھی، مینڈک تھے، اور بھی سارے عذاب ان کے اوپر آئے، اور اس کے بعد پھر بھی وہ مان کے نہیں دیا، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نجات دی کہ وہ چلے ہیں آگے سمندر ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، بیچ میں راستہ بنا، وہ قوم کو لے کے آگے چلے گئے، پیچھے جو ہے فرعون وہ ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نجات دی۔ وہ ایک اسٹرگل تھی ان کی، اگر آپ دیکھیں شروع میں آیت نمبر 109 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، اور 120 میں بھی، اور پیچھے حضرت نوح کے لیے بھی کہا گیا تھا کیا ہے، سلام علی ابراہیم، یہاں کہا جا رہا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جن انبیاء نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ سلام عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے آج میں نے وہ شیئر بھی کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں محبت پیدا کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں ان کے ایسے عمل پر۔ آگے حضرت الیاس کی بات آ رہی ہے جی۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، یہ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، جی دیکھیں ہم اب نیکی حضرت کرنے والوں الیاس کو۔ کو بھی سلام بھیجا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندے تھے جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام رہتی دنیا تک رکھتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آج کل ہم نے دیکھا جب کووڈ آیا تھا تو ارطغرل جو ڈرامہ تھا اس کو لوگ الگ الگ طریقے سے پروننسیشن کرتے ہیں، ارطغرل اور سارا کچھ، چیز مین کیا ہے کہ آپ دیکھیں کتنی پرانی چیز ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کی ہے، کیونکہ میں نے ماسٹر اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، اور میں نے کئی بار، کیونکہ میرے پاس ہسٹری کا سبجیکٹ تھا، سلطنت عثمانیہ پڑھی تھی، لیکن کہیں نام کہیں گھوما ہوا تھا، کوئی اتنا واضح اور پرماننٹ نئی چیز سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک ہسٹری ہے، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ وہ شخص حق پر تھا، سلطنت عثمانی تو ان کے بیٹے سے بنی تھی نا جو عثمان آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا وہ ان کا نام باقی رکھا، اور کس طریقے سے دنیا کے سامنے وہ ٹرکش ایک پوری ہسٹری سامنے آ گئی کہ لوگ اس کو سمجھنے لگے۔ تو اگر ہم دیکھیں انبیاء کی بات تو سب سے الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جو عزت اور احترام والے ہیں وہ ہمارے انبیاء کرام ہیں، لیکن دیکھیں عام شخص بھی جب محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور دین کو قائم کرنے کی، دین اسلام کو قائم رکھنے کی، اللہ کو واحد لا شریک مان کر لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں جی۔ اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، پھر بھی نہیں سمجھتی، جی اب اور یہ بلا یاد رکھیے گا کہ جب ہمارا انشاءاللہ اب جب ہماری انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی تو تمام انبیاء کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کشتی بنائی تھی، کون سے نبی تھے جن کے بیٹے کو ذبی اللہ کہتے ہیں، ذبی اللہ کس نبی کا ذکر ہے،
خلیل اللہ کس نبی کا ذکر ہے، کلیم اللہ کس نبی کا کلام مطلب ان کا نام ہے. اسی طریقے سے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم ہم جنس پرستی کرتی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کرتی تھی، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا تو ان کی آپ دیکھیں یہ آیا اللہ عجوزن فی الغابرین، کہ وہ جو بڑھیا تھی وہ پیچھے رہ جانے والی تھی، وہ کون تھی؟ ان کی بیوی تھی. اور یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ حضرت لوط حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی. اور کن کا بیٹا پیچھے رہ گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. اور کون سا دنیا کا ایسا ظالم شخص ہے جو خود کو رب مانتا رہا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بہت نیک تھی، تو وہ کون تھی؟ فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ تھی. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، جنرل نالج اور قرآن کی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے. ماشاء اللہ ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں قرآن، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی ہوگا تو اس میں آپ سے پوچھوں گی. جی آگے حضرت یونس کی بات آ رہی ہے. اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے. جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرعہ اندیزی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے. تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے. بس اگر پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے. اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگایا تھا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی. ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، جی کہ یا حضرت اس یونس کا وقت معاملہ موجود کیا تھے تھا جب کہ واحد ایک نبی ہیں، جب ابھی ان کی قوم کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کیا کرنا ہے، اور وہ اس سے پہلے نکل گئے تھے کیونکہ وہ بیزار ہو گئے تھے اپنی قوم سے. اور وہ کشتی میں بیٹھے ہیں تو کشتی کی گنجائشی اتنی نہیں تھی، وہ اتنی زیادہ بھری تھی کہ اب ڈولی اور اب ڈولی، ابھی یہ جو ہے ڈوب جائے گی اور جب ڈوب جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے پھر قرآن اندازی کرتے ہیں. 3 دفعہ نام ڈالا اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا آیا، تو انہوں نے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے باہر نجات دی، جیسے کہ مثال آ رہی ہے کہ چٹیل میدان کی طرف. ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اسی مچھلی کے پیٹ کو آپ کی قبر بنا دیتا کہ ختم ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جی یا اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا. آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پر دازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد یقیناً محض جھوٹے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ. اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے وجہ اس کے جو جہنمی ہی ہیں. فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کفار تو کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کی چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے. بس عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور بدتر رہے گا. اب کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں نہیں دیکھتے رہیے، اور اے بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے. کیا اے ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کے جن کو متنبع کر دیا گیا، بڑی بڑی صبح ہوگی. آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، اے بھی ابھی دیکھ لیں گے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر چیز کی جو مشرق بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہو
اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ جی آپ یہ دیکھیں، یہ جو آخری آیت ہے اس کی آیت نمبر 180 181 اور 182، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہا کہ تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسول اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ اکثر درخواست جب ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی اسلامی دینی جو وہ ہوتی ہے محفل، تو اس کے لاسٹ میں اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں سے سورہ جو ہے صاد شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی آیتیں 88 ہے اور رکوعات 5 ہیں۔ تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ صدرہ پہلے آپ کر لیں، پھر انشاءاللہ سورہ صاد ختم ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہوا کر لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ کفر کرنے والے تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، تب وہ پکارنے لگے لیکن خلاصی کا وقت نہ رہا، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار چل پڑے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ تو ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، ایسی بات تو ہم نے اس پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ تو گھڑی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر یہ ذکر اترا ہے؟ بلکہ وہ میرے ذکر کے حوالے سے شک میں پڑے ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ غالب عطا فرمانے والا ہے، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی حکومت ہے؟ سو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کا آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ بھی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو شکست خود ہو جائے گا۔ آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخیوں والا فرعون بھی تکذیب کر چکے ہیں، اور قوم سمود، قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی تکذیب کی، یہی بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے پیغمبر کی تکذیب کی، سو میری طرف سے سزا ثابت ہو گئی۔ اور جی یہ یہاں لوگ تو دیکھیں، صرف ایک یہ جو آیت شروع ہوئی ہے صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اب جو پہلی بات اس کے اندر آئی ہے بل الذین کفروا فی عزت کیوں و شقاق، کہ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور قسم ضد میں مبتلا ہے۔ تو اصل چیز کیا تھی کہ یہ جو منکرین تھے جو انکار کرتے تھے، وہ کیا تھا، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تھے، جھوٹی شیخیاں مارتے تھے، اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس وقت شعر اور شاعری بڑی مشہور تھی، تو وہ کہتے تھے یہ تو شعر ہے، کیونکہ آپ کچھ خالص عربی استعمال کر رہے ہیں اور آپ امی ہیں، تو وہ آپ کو یا تو شاعر کہہ دیتے تھے، اور قرآن کو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ شعر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وہ تحمل دے رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کے تابع نہیں ہوتے تو آپ پریشان نہیں ہو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تھے وہ صداقت پر ہونے کے باوجود جھٹلائے گئے تھے۔ تو ان کی یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں تسلسل سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اگر جھٹلائے جا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ جی یہ بھی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو شکست خوردہ ہو جائے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخیوں والا فرعون بھی تکذیب کر چکے تھے، اور قوم سمود، قوم لوط اور ایک، یہ میں پڑھ چکی ہوں یا یہیں سے جی پڑھنا جی تھا؟ یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اسی تسلسل میں پڑھ لیں۔ اور قوم سمود، قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں سے بھی تکذیب کی، یہی بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کی تکذیب کی، سو میری طرف سے سزا ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ تو صرف ایک چنگار کا انتظار کر رہے ہیں جو درمیان میں سانس نہ لے گی، اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حساب کا دن آنے سے پہلے ہی ہمارا حصہ دے دے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤ
दाऊद का जिक्र कीजिए जो ताकत वाले थे, बेशक जो खूब रुजू करने वाले थे। बेशक हमने पहाड़ों को उनके साथ मुसख्खर कर दिया, जो सुबह और शाम उनके हमरा तस्बीह किया करते थे, और परिंदे उनके लिए मुसख्खर कर दिए जो कि जमा हो जाते थे। उनमें से हर एक अल्लाह के सामने रुजू करने वाला था, और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत किया और उन्हें हुकूमत और फैसला कुन कलाम की सलाहियत अता फरमाई। और क्या आपके पास एक मुकदमे वालों की खबर पहुंची है जब वो दीवार फांद कर उनकी इबादत खाने में घुस गए? जब वो दाऊद के यहाँ दाखिल हुए तो दाऊद उनसे घबरा गए और वो कहने लगे कि आप खौफजदा ना हो। हम दो फरीक हैं जिनमें से एक ने दूसरे से नाइंसाफी की है, सो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए। हाँ, टालने वाली बात ना कीजिए और सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 99 दम्बियां दुम्बिया जी। दुम्बियां और 99 दुम्बियां हैं, और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। ये कहता है कि वो एक भी मेरे हवाले कर दो, और गुफ्तगू में मुझे दबा लेता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने अपनी दुम्बियों के साथ तुम्हारी दुम्बी को मिलाने के लिए सवाल करके तुम पर जुल्म किया है, और अक्सर शरीक एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने उन्हें आजमाया है, सो उन्होंने अपने रब से मग़फ़िरत तलब की और झुकते हुए गिर पड़े और रुजू किया, सजदा सजदे किया। तिलावत जी। एक्चुअली ये जो पूरा वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो शुरू हुआ है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिस तरह हमने देखा कि दीन में हमारी रहबानियत नहीं है। रहबानियत क्या है? वो जो हमारा एतिकाफ़ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो शब कदर है उसके लिए है, ताक रातों में, कि आप 10 दिन के लिए एतिकाफ में बैठेंगे, जिससे आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ अल्लाह की तरफ यकसू हो जाते हैं। लेकिन आम हालात में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि सबसे कट के सिर्फ अल्लाह वाहिदुल ला शरीक की तरफ मुतवज्जा हो जाना, क्योंकि देखें फरिश्ते जो हैं उनका काम है इबादत करना। अभी हमने फरिश्तों की वो पढ़ी जब सूरह सफ़ात थी, कि आप देखें उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो ताबे हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट किस्म है ना, बहुत सारे डांट फिटकार करते हैं, बहुत सारे लोगों को मुतनब्बा करते हैं और सारी चीज़ें, तो सब अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक क्यों बनाया? कि वो अल्लाह की इबादत के साथ दुनियावी मामला जो अल्लाह के हुकूक हैं और हुकूक कुल इबाद हैं उनको अदा करे। ठीक है, तो अब अगर आप उससे कट जाते हैं तो फिर वो चीज़ नापसंदीदा है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेशल रूम बनाया, और वो उन्होंने अपने आप को मखसूस कर लिया कि मैं यहाँ बैठ के इबादत करूँगा। अभी उन्होंने वो शुरू किया है, तो क्या हुआ कि एक शख्स दीवार फैलान कर अंदर आया और उसने अपना मसला बताया कि देखिए इसके पास 99 जो है दुम्बियाँ हैं, मेरे पास सिर्फ एक है। ये कह रहा है कि ये एक भी मुझे दे दो ताकि मेरी 100 हो जाए। तो फिर उसके मामले में इंसाफ का फैसला किया। उन्होंने कहा ये जो बात ही कह रहा है ये तो गलत बात कह रहा है, जुल्म कर रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि ये जो मैं बाकी लोगों से कट कर, मैं तो एक नबी हूँ, मेरा जो काम है वो लोगों में इस्लाह लेकर आना है, खुद सीखना है और सिखाना है। आपको क्या कहा गया कि अगर आपके पास इल्म आ गया, एक हदीस का मफहूम है कि आपके राइट लेफ्ट फ्रंट बैक सब पे 40 घर ऐसे होने चाहिए जिन तक आप वो इल्म पहुंचाएं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि कुरान सीखने के बाद सिखाना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, जो कहने वाला है ना उससे ज्यादा सुनने वाला अमल कर रहा होता है, और जब सुनने वाला अमल कर रहा होता है तो होता क्या है कि उसे तो अजर मिलता ही है, लेकिन कहने वाले को भी मिल रहा होता है। तो एक वक्त में आप शागिर्द भी रहें और उस्ताद भी रहें, ये आपकी दुनिया के लिए भी बेहतर और आखिरत के लिए भी बेहतर है। दुनिया के लिए कैसे बेहतर है कि जब आप उस्ताद होते हैं और साथ में शागिर्द होते हैं, तो एज ए स्टूडेंट जो आप सीख रहे होते हैं और टीचर के अंदर कोई अच्छाई बुराई देखते हैं, तो एज ए टीचर आप उसको अप्लाई करते हैं, और एज ए टीचर आप जो कमियां देख रहे होते हैं बच्चों में, तो आप अपने अंदर ये नोट करते हैं कि एज ए स्टूडेंट मेरे अंदर भी ये कमी है, इसको मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ। तो कुरान को एक वक्त में सीखे भी और सिखाएं भी। अब जैसे माशाल्लाह हम 23वें पारे पे पहुंच गए। इस 23वें पारे में आपने बहुत कुछ सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि डेली बेसिस पर हम उसे आगे भी पहुंचाएं, बिलखुसूस बच्चे या घर में शौहर हैं या हमारे
پیارے جو رشتہ دار ہیں، اور آپ لوگوں نے پہنچایا بھی ہے، لیکن اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے، سیکھتے بھی رہیں اور آگے سکھاتے بھی رہیں۔ سیکھنے کے لیے بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں، ان کو جوائن کریں، بالخصوص قرآن کو اردو میں ٹرانسلیشن میں ضرور 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 سیکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں بہت خیر آئے گی، کیونکہ آپ روز اسے کھولیں گے پڑھنے کے لیے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اور جب آپ ٹرانسلیشن کو سیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی اس کے معنوں کو غلط نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ میرا یہ جو عمل تھا کہ میں کٹ کے جو ہے صرف عبادت کے لیے چلا گیا، یہ ٹھیک نہیں تھا، تو پھر یہ جو آیت ہے یہ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، مطلب ٹیسٹنگ ہوگی یہ تو، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا، رجوع کیا۔ یہاں کیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی طرف سے آپ کے اینڈ سے غلط ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ سو ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے یہاں ان کے لیے اونچا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، سو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، کہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا نہ دیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ کیا جی ہم ان آپ آیت لوگوں کو نوٹ کر لیں، 27 آیت، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں ابھی تک اپنی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تمہارے لیے نعمت بنائی، اور یہاں کیا بتایا گیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے آسمان اور زمین دونوں میں کوئی بھی ایسی فضول چیز پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا ہے، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، کہا گیا ساتھ میں یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کی نہیں بربادی اور جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں کچھ بھی فضول اور بیکار نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ پیدا کیے، جو ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں لے کر اور فائدے لے کر آئی ہیں۔ جی کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یا ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تاکہ لوگ ان کی آیتوں میں تدبیر سے کام لیں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور جی ہم نے داؤد یہ علیہ قرآن السلام کی اہمیت پر یہ آیت ہے جو 29 آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک قل لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولی الالباب، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو قرآن تو ہے ہی اس لیے اولی الالباب جو لفظ آتا ہے عقل مندوں کے لیے، کہ اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اب جو ذکر آ رہا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے، جس طرح ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے ایک چیز آئی تھی کہ وہ جو دمبیوں کا معاملہ رکھا گیا اور ان کی اصلاح کی گئی، آگے اب حضرت سلمان سے ریلیٹڈ آ رہی ہے۔ جی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تحفے میں سلیمان علیہ السلام دیا، کیا ہی خوب بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد میں ہی عزیز رکھا، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لے کر آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں پونچھنے لگے، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ وہ کہنے لگ گئے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی شایان نشان نہ ہو، بے شک تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ نرمی کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی جہاں بھی انہیں پہنچنا ہوتا، اور شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا جو ساری عمارت تعمیر کرنے والے اور غوطہ خور تھے۔
اور بہت سے وہ بھی چیزیں جو بیریوں میں جگڑے ہوئے تھے. یہ ہماری بخشش ہے، سو اب تم احسان کرو یا اپنے پاس رکھ لو، اس کا کوئی حساب نہ ہوگا. اور بے شک انہیں ہمارے یہاں تقریب اور بہترین ٹھکانہ حاصل ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر بھی کیجیے یہاں جب پر کیا انہوں نے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ہم جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جو ہوا تھی وہ مسافر تھی، مطلب ایک ہی دن میں وہ ایک ایسا کارپیٹ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے اور اسی دن واپس بھی آ جاتے تھے، اور ان کی قوم بھی. تو اس طرح انہوں نے جو فتوحات کی وہ بہت زیادہ تھیں. یہاں ایک اسپیسیفک واقعہ ہے کہ گھوڑے تھے نشان زدہ، مطلب ان کے بہترین، اور عبادت کا ٹائم تھا، اور وہ ان میں مطلب ہوتا نا سم ٹائم آپ ان کی صفائی کا یا کسی چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ اس میں مشغول تھے اور وہ ٹائم گزرنا شروع ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ عصر کا ٹائم ہے یا مغرب کا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، اگر ہم یہ ابھی آج کل افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کچن کی 2-4 چیزیں ذرا صحیح کر لیں، اور اس کی وجہ سے ہماری مغرب لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا فجر میں ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ ہم کچن کو سمیٹ لیں پھر فجر پڑھتے ہیں، تو سم ٹائم اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ آلموسٹ اشراق کا ٹائم ہونے لگے یا دیر ہو گئی. تو یہی معاملہ ہوا. تو جن گھوڑوں کی وجہ سے ہوا تھا، کہا گیا کہ آپ دیکھیں ان میں آیت آئی ہے وہ پوری، کہ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. مطلب ان گھوڑوں کو واپس لے گئے تھے، اور پھر ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پہ ہاتھ صاف کی. مطلب پھر انہوں نے کہا کہ یہی میری وجہ بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا رجحان ہٹ جائے، تو انہی پہ ان کی پنڈلیاں اور وہ انہوں نے کاٹ دی. تو یہاں دیکھیں اس کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ انہوں نے رجوع کیا. اور اس میں کیا رجوع کیا انہوں نے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلطی سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سلطنت بھی مانگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دی. کہ آپ دیکھیں کہ جنات جو ہیں وہ ان کے انڈر میں تھے، اور جب ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور وہ جس کرسی پہ بیٹھے تھے اور وہ جو دیوار تھی وہ شیشے کی تھی، اور وہ شیطان وہ جو جنات تھے وہ وہاں موجود تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے حضرت سلمان کو، وہ نہیں پہچان پائے کہ ان کا انتقال ہو گیا. کب پتہ چلا؟ جو انہوں نے ڈنڈی پکڑی ہوئی تھی، جو ان کے ہاتھ میں عصا ٹائپ کا تھا، اس کو جب گن کھا گیا جیسے دیمک ہوتی ہے، اور وہ پھر جب گرے تو انہیں پتہ چلا. مطلب جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور ان کو کیسی سلطنت دی تھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے، اور بڑا اگر آپ اس کو سرچ کریں گے ہیکل سلیمانی پر تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، جس پہ یہودی جو ہے بہت اعتقاد رکھتے ہیں. اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے وہ باقاعدہ عبادت کرتے ہیں. ان کے لیے وہ دیوار ایسی ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ، ریاض الجنہ، اور پھر آپ یوں کہیں اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور مسجد اقصیٰ ہے. تو وہ اس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اور یہ جو معاملہ ہے ہیکل سلیمانی کا، آپ اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہوں گی. جی آگے حضرت ایوب کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ دعا یاد کر لیں، رب بہو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہ دعا جب بھی کبھی آپ بیمار ہیں یا کوئی بیمار ہے اور شدید بیمار ہے اور وہ پوچھتا ہے کون سی دعا پڑھیں، تو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے، اور اس دعا کو دعائے ایوب بھی کہا جاتا ہے. جی اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر بھی کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور ایذا رسانی کے ساتھ چھو لیا ہے. اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ ہے جس کا پانی غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے مشروب ہے. اور ہم نے انہیں اپنی مہربانی سے ان کے گھر والے بھی عطا کیے، اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی، تاکہ اہل عقل کے لیے نصیحت ہو. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گھٹا پکڑ کر اس پہ سے اپنی بیوی کو مار لو، اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. وہ کیا ہی خوب بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. اور ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی دار آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل اور
ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، اور یہ سب ہی بہترین لوگ تھے، اور یہ ایک تذکرہ ہو اور متقیوں کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ وہاں ٹیک لگائے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نجی نگاہوں والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ سن لیا، اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، سو وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ حاضر ہے، سو اب وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا مزہ چکھیں۔ یہ اور اسی سے ملتی جلتی عذاب کی دوسری شکلیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھسی چلی آ رہی ہے، انہیں کہیں کشادہ جگہ نہ ملی، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور کہیں گے بلکہ تم ہی کو کہیں کشادہ جگہ نہ ملی، تم ہی اس عذاب کو ہمارے آگے لے کر آئے ہو، سو یہ بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ پروردگار، جو شخص یہ عذاب ہمارے لے کر آیا ہے، تو اسے جہنم میں دگنا عذاب دے۔ اور کہیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم بڑے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یا ان سے ہماری نگاہیں چوک گئی ہیں؟ بے شک یہ بات اہل جہنم کا آپس میں جھگڑا کرانا برحق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور معبود صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب ہے، غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے۔ مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی کہ جب وہ تکرار کر رہے تھے، یہ تو میرے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا، یا تو پہلے ہی بلند درجے لوگوں میں سے تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے، اور یہ کہ تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار برستی رہے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، پھر مجھے دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، ایک متعین دن کے وقت تک۔ اس نے کہا کہ پھر تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ میں حق بات ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر کر رہوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم کچھ عرصے بعد اس کا احوال جان لو گے۔ جی صدق الحمد اللہ للہ، علیہ یہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پر بھی تسلسل سے اس سورہ میں بھی انبیاء کا ذکر آیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل کے بارے میں کہا گیا علیہ السلام کے سب چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آخرت کی یاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کیا کیا، ممتاز مقام دیا، اور دنیا میں ان کے لیے ذکر خیر، اور آخرت میں جنت، ایسی جنت جو ہمیشگی کی ہے، عدن کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اخلاص کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جیسے آج کل الحمدللہ ہم لوگ سحری میں سے پہلے کوشش کرتے ہیں تہجد پڑھ لیں، یا صبح کے اذکار پڑھیں فجر کے بعد، یا صبح کا جو قرآن ہے ہم نے پڑھا تھا قرآن ہی کے اندر کہ فجر کے بعد پڑھنے والا جو قرآن ہے وہ گواہی دے گا، جب کوئی نہیں گواہی دے گا وہ آپ کی گواہی دے گا۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، اس کے بعد بھی عادت بنانی ہے کہ فجر کے بعد ضرور پڑھیں۔ تو یہ اخلاص ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ کا آپ کو اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، اور دعا کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے لوگ واسطے دے رہے ہوتے ہیں یا قبروں پہ جا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں نا کہ آپ کے بچے کو کوئی چیز چاہیے XYZ، آج اس کا دل ہے کہ وہ پیزا کھا لے، تو اسے ضرورت ہے کسی پڑوسی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ بھائی آپ میری مما کی بہت اچھی دوست ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ وہ مجھے پیزا منگا دیں؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ سکتے ہیں نا بچے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمیں کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں، کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو ہمیں مانگنا ہے، تو واسطے کی ضرورت نہیں۔ اولیاء کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں ٹھیک ہے ان کا عمل اچھا ہے، لیکن ان کا عمل ان کے اپنے نہیں اچھا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جب میں مر جاؤں گی تو میں کسی کو فائدہ دے سکتی ہوں۔ ابھی زندگی میں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ رہے ہیں، یا گھر والوں کے لیے میں کچھ کھانا بنا رہی ہوں، یا کسی کو میں فائدہ دے سکتی ہوں۔ لیکن اگر میں قبر کے اندر منو مٹی چلی جاؤں تو آپ سب کی دعائیں یا میرے بچوں کی دعائیں مجھے فائدہ دے سکتی ہیں، میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ آیا کہاں سے، یہ جو بت پرست لوگ ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں، انہوں نے کیا کرا، اپنے بتوں والی جو سوچ ہے نا وہ ہماری قبروں تک کر دی ہے کہ ہم قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تم جس طرف رخ کرو گے تم مجھے پالو گے۔ اور ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اور ان کی آخری آیت بڑی پیاری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئی، کل ما سألکم علیہ من اجر وما انا من متکلفین۔ کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ مطلب ہر انسان نے جان لینا ہے کہ وہ جو دنیا میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کے حضور پیش بھی ہوگا، اور وہ پھر وہ سب چیزیں گنوا دے گا۔ ابھی ہم اسی بارے میں آج ہی ہم نے پڑھا کہ ہمارے ہاتھ پیر ہمارے اعضائے جسم گواہی دیں گے جو ہم نے غلط کام کیے کہ اس نے مجھے اس غلط کام کے لیے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے، سورہ آ رہی ہے، سورہ زمر آ رہی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اس کے 8 رکوعات ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں۔ تو یہ آپ ہوا آپ پڑھنا چاہ رہی تھی تو یہ آپ پڑھ لیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اچھی طرح قریب کرنا، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے یگانہ و قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے۔ تین اندھیروں میں یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر جی تم کہاں بہک رہے ہو؟ جی، اس کی دیکھیں جو پہلی آیت ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے، یہ قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے رہو۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، مطلب آگے والی جو آیت ہے۔ تو یہاں پر ابھی جو میں نے وضاحت کی کہ ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اور صرف واحد لا شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے مانگیں جو ہمیں مانگنا ہے۔ اور اس چیز کا تصور کریں کہ ابھی دوبارہ یہ ذکر آگے آ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ نے جوڑے میں پیدا کی ہے، جیسے ابھی دوبارہ یہ آ رہا ہے زمین اور آسمان، رات اور دن، اور اس کا چلنا، سورج، چاند اور تمام چیزوں کے بعد بتایا گیا کہ ہمیں ایک نفس اگر دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا گیا اور پھر اس سے اور جوڑے بنا دیے گئے۔ تو ہر چیز کا جوڑا ہے، اگر آپ دیکھیں
ایک واحد اللہ لا شریک ہے، جو واحد اور لا شریک ہے، جس کا جوڑا نہیں ہے۔ یہ چیز ایک بار بار بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی یہ تخلیقات ہیں اور انہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جی اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، اور انسان کو جب کبھی کوئی آیت تکلیف نمبر پہنچے تو وہ 7 خوب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، بہت پیاری آیت ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تم انکار کر رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا فعل ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ریزن کیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت کئی بار آ چکی ہے، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ کیوں وزرا اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر اگر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے اور تمہارے دلوں کا حال کیا تھا۔ یہاں دیکھیں، ایک چیز ہمارا عمل ہے اور دوسری ہماری نیت ہے، تو ہم ہمیشہ کام خیر والی نیت کے ساتھ کرنا ہے، کہ دلوں کا بھی جو حال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا ہے، تو عمل بھی اچھا کریں اور نیت بھی اچھی رکھیں۔ جی اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لے، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ آیت نمبر 9 جو ہے وہ نوٹس کر لیجئے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو رات کے سجدوں کی بات یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ کس بارے میں؟ یہ تہجد کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ رات کی گھڑی کے سجدے اور قیام کرنے اور رحمت کی امید رکھنے والوں کا مقام اس سے الگ ہے جو وقتی مصیبت کے تحت اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پر XYZ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے پکار رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے فرشتوں کے درمیان ذکر کرتے ہیں، اس نے مجھے رب مانا اور مجھے ہی پکارا مشکل وقت میں۔ ایون وہ شخص جو کہ گمراہ ہو جاتا ہے اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ زیادہ پیار آتا ہے، اور کیا چیز ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ہی رب مانا اور واپس میرے پاس پلٹ کر آ گیا۔ اب یہاں ایک ڈگری اور اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو کہ راتوں کی گھڑی میں مجھے پکارتے ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں جو صرف برے وقت میں پکار کے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کی آیت جو استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور پھر بتایا گیا انما یذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں اچھے برے وقت میں، خوشی اور غم میں تو یاد کرنا چاہیے، لیکن راتوں کو اللہ تعالیٰ کو جو یاد کیا جاتا ہے تہجد میں، وہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مختصر اور مسلسل عمل پسند ہے۔ ایک شخص ہے XYZ کوئی بھی کہ ایک دن میں وہ 20 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہے اور اگلے 4 دن گم ہو جاتا ہے، نہیں۔ ایک شخص ہے جو روز 4 6 8 پڑھتا ہے لیکن تسلسل سے ڈیلی پڑھ رہے، تو وہ عمل بہت پسند ہے۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں تسلسل کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں، اپنے وقت کے ساتھ آنیسٹ ہیں، تو اس کا مطلب دیکھیں بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں آپ کی ٹائمنگ سے، کہ آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اس پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اس سے بھی آپ کے ایمان اور آپ کے معاملات اور دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کتنے تسلسل سے وہ کام کر رہے ہیں، مستقل مزاج ہیں یا بس آج یہ کر لیا کل وہ کر لیا۔ ایسے نہیں کرتے، کام کو مستقل مزاجی سے کیا جاتا ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔
کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں جی نیچے اوپر سے یہ آگ جو کے شعلے آیت، مثل جی آیت نمبر 10 سے جو شروع ہوئی ہے نا، قل یا عباد الذی آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں تقوی سب سے بہترین عمل ہے ایک مومن کے اندر۔ اگر آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو آپ کا قبلہ ہی درست ہو جائے، آپ صحیح اور غلط میں فرق کرنا شروع کر دیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر ایک برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مطلب جہنم سے بچا رہا ہے۔ ہر اچھے کام کی طرف اپنے آپ کو جو ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا مطلب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے اللہ کی رضا حاصل کر کے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور آگے کی آیت میں کیا کہا گیا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر وَأَرْضُ لِلَّهِ وَاسِعَةٌ، اور خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ وسیع ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سرزمین پہ رہتے ہیں اگر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا مشکل ہے تو آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ آپ آرام سے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں۔ انما یوفس صابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بار بار ہمیں تاکید بھی کی گئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کا اجر جو ہے وہ بڑا ہے۔ اس آیت میں آیت نمبر 10 میں ہم نے دیکھا، اور آپ دیکھیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر آگے کی آیت اور پیاری ہے اور ہمیں ہمت دینے والی ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ تو یہاں اور پھر کیا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بن جاؤں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو فرما بردار ہو، جو حکم دے دیا اس پہ سر جھکا دے۔ قُلْ لَهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور کیا کہا کہ اپنے رب کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کروں، بلکہ ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف بھی دلایا گیا جو آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 13 میں۔ تو تسلسل کے ساتھ 13 اور 14 یہ آپ دیکھیں یہ تمام میں یہی بات کہی جا رہی ہے، اور سب میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ پہلی بات اپنے آپ کو یکسو کر لیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور اس سے جڑنے کے لیے مجھے جو راستہ بتایا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو آج میرے پاس موجود ہے وہ ہے قرآن۔ تو قرآن سے ایک تو آپ سیکھیں اپنے دین کو کہ کیسے عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مخلص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ یہاں پر جس ایک تو شخص ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اصل خسارے سے کون بچ گیا، کہ غلط کام کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے خسارے میں ڈالنا ایک تو برا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اس میں خوشخبری کن کے لیے جو طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں اور قرآن سن کر عمل کرتے ہیں اور ہدایت پر کاربند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ جی سورہ زمر کی آیت نمبر ہم نے 18 پر آ گئے ہیں۔ جی بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ذرہ ذرہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔
کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ جی، جو آیت نمبر 22 ہے، شرح صدر کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ڈال دے اور قرآن سیکھنے کا شوق ڈال دے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جن کے دل اللہ کی آیات کو سن کے ڈر جاتے ہیں، اس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں سے ہیں۔ جی بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کی لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم عزت رکھنے والے ساتھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں گزری ہیں۔ ایک تو احسن الحدیث کے حوالے سے یہ قرآن بہترین بات ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، پیچھے والی آیت میں ہم نے پڑھا۔ اور آخری آیت میں کیا ہے کہ بہت سے مالک، اگر آپ کے بہت سارے مالک ہوں تو آپ زیادہ خوش ہیں، یا ایک مالک ہو تو آپ یہ یاد رکھیں، جیسے فار ایگزامپل اگر گھر میں ایک میٹ ہے اور اس کو چلانے والے 10 لوگ ہیں، تو میٹ کیا کرتی ہے؟ ایک دن آتی ہے، پھر وہ چھٹی پہ چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں کر سکتی کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ آرڈر مجھے آ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی شخص اس کو پورے دن آرڈر کر رہا ہے تو اس کے لیے آسان ہے اس کو سمجھنا، کرنا، اس پہ فالو کرنا اور تمام چیزیں کرنا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ایک مالک بہتر ہے اس سے، تو الحمدللہ ہم سب کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے کہ ہمارا واحد لا شریک رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا پارہ 23 کمپلیٹ ہو گیا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔